مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شرح میعات و عامل، اور شرح میعات و عامل کے سلسلے میں ہمارا جو ہے اب تک جو لیکچرز کا سلسلہ ہے وہ پہلا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ آج جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے اور ہمارا چل رہا ہے خطبہ۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے میں آپ کو ترکیب بتا چکا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ ترکیب بھی کریں گے، کچھ قواعد وغیرہ کو اپلائی کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس قواعد کا اجرا بھی کریں گے، اور پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعراب کے اوپر گفتگو کریں گے، مطلب کراس جس طرح سے کوشچن کر کے جس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قواعد جو ہے وہ ہمارے مضبوط ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ آج کی ہماری عبارت کیا ہے، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ ٹھیک ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ثابت ہے، اس کی ان تمام نعمتوں کے انعام فرمانے پر جو عام ہے، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر جو کامل ہے۔ اب یہاں پر الحمدو کے اوپر جو الف لام ہے یہ برائے تعریف، اور حمدو جو ہے یہ کیا ہے، آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ پورے کے پورے الحمدو کو آپ کہہ دیں یہ بن گیا مبتدا۔ ٹھیک ہے، یہ معرفہ آ گیا شروع میں، تو یہ معرف باللام ہے، تو اس کو آپ نے بنا دیا مبتدا۔ پھر للہ، یہ لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اور اللہ ہی مجرور ہو گیا۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، کبھی متعلق عبارت میں مذکور ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اسی کے متعلق کر کے ظرف لفظ بنا دیں گے، اور اگر متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے، متعلق نکالیں گے، اور جو بھی مناسب متعلق ہوگا وہ نکالیں گے۔ تو یہاں پر متعلق موجود نہیں ہے۔ للہ حرف جر کا جار، یہ للہ جار مجرور کا اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم اس کا متعلق نکال رہے ہیں، مناسب متعلق۔ مناسب متعلق یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ترجمے میں نے کیا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو یہاں پر اگر ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ اگر ہم اس کا متعلق نکال لیں تو یہ بالکل صحیح رہے گا۔ تو بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ لام حرف جر، اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر۔ اب للہ کو ہم نے کیا بنا دیا، ظرف مستقر۔ کیوں بنایا، کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس کا متعلق نکالا ہے، تو ابھی صرف اتنا کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ثابتن کو آپ نے نکالا ہے، اور ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، یہ جو صیغے ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں، شبہ جملہ بنانے کے بعد ہی خبر بناتے ہیں، اگر یہ خبر واقع ہو رہے ہوں۔ تو یہ بات ہم نے ترکیب میں پڑھ لی ہے کہ ان صیغوں کو ہم جو ہے وہ شبہ جملہ بنا کر جو ہے وہ پھر ہی خبر بنائیں گے۔ تو اب ثابتن کو نکالا ہے، تو ثابتن کو نکال کر آپ رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے للہ کو ظرف مستقر بنا دیں۔ آگے چلتے ہیں، اعلیٰ، یہ جو اعلیٰ ہے یہ کیا ہے، یہ حرف جر ہے۔ نعمائی، نعمائی یہ جو ہے بمعنی نعمتن، یہ اس میں جمع ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ جمع نہیں ہے، یہ اس میں جمع ہے کیونکہ اس کے وزن کے اوپر جو ہے وہ جمع نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے کیا کر دیا، اب ہم کہہ دیں گے کہ نعمائی جو ہے نا یہ بتقدیر مضاف ہے، یعنی انعام نعمائی ہے نا۔ تو یہاں پر ہم انعامی نعمائی ایسا کر دیں آپ، تو یہاں پہ آپ اس کو فی الحال جو ظاہر ہے اس کو اس طرح سے ترکیب کریں گے، آپ کہہ دیں نعمائی مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا، آپ کو پتہ ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، مرکب اضافی۔ آپ اس کو مرکب اضافی بنا دیں۔ الشاملتی، الشاملتی کا آپ کہنا چاہیں الف لام برائے تعریف،
تو آپ کہیں، ورنہ آپ ڈائریکٹ ایسا کہہ دیں کہ الشاملتی جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث، ٹھیک ہے، اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، یعنی نعمائی کو آپ موصوف بنا رہے ہیں نا، تو راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الشاملتی، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا نعمائی مضاف کا مضاف الیہ، اور نعمائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہے نا، نعمائی مضاف اپنے مضاف الیہ نہیں، نعمائی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، پھر الشاملتی صیغہ واحد مؤنث، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ نعمائی موصوف کی نعمائی ہی موصوف کی صفت، پھر نعمائی ہی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب یہ کیا بن جائے گا، اب یہ بن جائے گا، دیکھیں آگے واو حرف عطف آ رہا ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر عبارت، تو واو آگے حرف عطف آ رہا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد واو حرف عطف، پھر آلائی، اس کو آپ پھر دوبارہ سے کیا بنا دیں، آپ اس کو بنا دیں مضاف، اور ای ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کو آپ پھر بنا دیں موصوف، پھر الکاملتی، الکاملتی، پھر الکاملتی میں کاملتی صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر جیسے نعمائی شاملتی ہے نا، تو اسی طرح سے یہ بھی اعلیٰ کاملتی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیا بنے گا، علی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا تو متعلق ہوتا ہے، متعلق عبارت میں کبھی موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نکالنا پڑتا ہے، تو اب یہاں پر کیا کریں، ہے یا نہیں، تو ہے تو نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی للہ پیچھے جو جار مجرور تھا اس کے لیے آپ نے ثابتن کو نکالا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ ثابتن کو آپ نے نکال دیا ہے، تو اب یہ والے جار مجرور کو آپ کیا اسی کے متعلق کر دیں، اب نکالنے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی ہے بلکہ نکال چکے ہیں آپ، پہلے والے کے لیے نکال چکے ہیں، تو پہلے والے کے لیے جو آپ نے نکالا تھا تو پہلے والے جار مجرور کو اس کا ظرف مستقر بنا دیں، اور دوسرے والے کے لیے چونکہ نکالنا نہیں پڑ رہا، نکالا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے آپ اس جار مجرور کو اس کے لیے ظرف لغو بنا دیں۔ اب بات کریں ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر جو کہ للہ ہی ہے نا، ظرف مستقر اور ظرف لغو جو کہ علی نعمائی شاملتی و علی الکاملتی ہے نا، تو یہ اپنے ظرف لغو اور ظرف مستقر اور فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، اب الحمد معرفہ مبتدا کی خبر، پھر الحمد معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، تو یہ ہمارا اس کی ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب میں آپ کو اس کے اوپر اجرا کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ قواعد کو ذہن میں رکھ سکتے۔ اب اس عبارت پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پر اجرا کرتے ہیں نا قواعد کا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم سوال جواب کریں گے، تو اب سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ الحمد پر الف لام کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں باقی اقسام مراد نہیں ہو سکتی، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو ابھی آپ ایسا کریں کہ آپ اتنا یاد کر لیں کہ آپ جو ہے یہ الف لام جو ہے یہ جو ہے وہ برائے تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے نا وہ اپنا اسی طرح سے حمدو، الحمد، حمدو کے اوپر جو ہے رفع کیوں ہے؟ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ معرفہ ہے، مبتدا ہے، مبتدا، اور مبتدا جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ سوال کریں کہ اس پر تنوین کیوں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کیونکہ الف لام ہے، اور الف لام ہوگا تو جس کے اوپر اس پر تنوین نہیں ہوگی۔ اس میں جلالت پر کسرہ کیوں ہے؟ للہ،
تو ہا کے نیچے زیر ہے اور لام حرف جر نے دیا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کسرہ ہے، اور اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو پچھلی والی کلاس میں بتا چکا تھا کہ اللہ اسم جلالت پر تنوین جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ نہ مائی اس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے علی حرف جر کی وجہ سے۔ اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر بھی کبھی تنوین نہیں آتی ہے۔ اس کے مضاف ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس کے مضاف ہونے پر دلیل یہ ہے، یہ نکرہ ہے اور ہی ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، تو پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو پھر ہم اسی طرح کی ترکیب کرتے ہیں، یا کوئی ایک اسم ہو اس کے آگے یہ والی ضمائر آ جائیں تو پھر وہ مضاف ہوا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ اب ہو ضمیر کے مضاف الیہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو میں نے بتا ہی دیا اسی کے اندر کہ ہو ضمیر کے مضاف الیہ ہونے پر دلیل یہی ہے کہ وہ معرفہ ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک نکرہ ہے۔ اسی طرح سے الشاملتی پر الف لام کون سا ہے؟ تو اس پر الف لام تعریف کا الف لام ہے، اور اس پر کسرہ کیوں ہے الشاملتی پر؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی والی کلاس میں بھی کہ جو صفت ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے، وہ اس کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ اپنے مطبوع کے اعراب کے موافق ہوتے ہیں، تو اس کا مطبوع جو ہے موصوف ہے اور وہ ہے نعمائی ہے نا، تو موصوف کے جو اعراب ہیں وہی جو ہے وہ صفت کے اعراب ہیں۔ اچھا اس میں کون سی ضمیر ہے اور اس پر کیا دلیل ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صیغہ واحد مؤنث ہے اور اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ نے تعلق جو ہے وہ پیچھے سے جوڑنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر ضمیر ہے اور وہ ہیا ضمیر ہے۔ اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ ضمیر کا مرجع میں آپ کو بتا چکا کہ وہ نعمائی ہی ہے، اور کیونکہ وہ موصوف بن رہا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کے اندر سے جو ضمیر نکالنی ہے وہ موصوف کی طرف لوٹانی ہے، ٹھیک ہے۔ نعمائی اور الشاملتی کا آپس میں تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا، مرکب توصیفی۔ کیوں مرکب توصیفی کا تعلق موصوف صفت کا تعلق کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نعمائی یہ مرکب اضافی ہو کر معرفہ ہو چکا ہے اور الشاملتی یہ معرفہ ہے، تو دو معرفہ اکٹھے آ گئے، تو اس وجہ سے آپ نے موصوف صفت والی ترکیب کر دی ہے۔ اعلیٰ ای پر کسرہ کیوں ہے؟ وہی وجہ ہے کیا ہے کہ وہ معطوف علیہ ہے اور معطوف علیہ بھی تابع ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معطوف جو ہے اس کے معطوف ہے اور معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، معطوف اور معطوف اس وجہ سے ہے کیونکہ بیچ میں واو ہے، اور پہلے والے جو اعراب ہے وہی والے اعراب جو ہے وہ اس کے اوپر ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے یہ عطف کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ نعمائی شاملتی مجموعہ کیا ہے؟ کس دلیل سے؟ وہی بات ہے، نعمائی ہی شاملہ یہ مرکب توصیفی ہے، نعمائی ہی کو آپ مرکب اضافی کر کے موصوف بنا چکے کیونکہ اب یہ معرفہ ہو گیا، اور الشاملتی کو آپ نے صفت بنا دیا، اور اس میں جلالت پیچھے کے لیے کیا بنے گا اور کیوں؟ اللہ اس میں جلالت پیچھے کے لیے کیا بنے گا؟ تو یہ لام حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا۔ اللہ اپنے مجرور سے مل کر پیچھے کے لیے کیا بنے گا؟ اللہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر پیچھے کے لیے کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اللہ اس میں جلالت اپنے جو ہے وہ لام سے مل کر کیا بنے گا؟ تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ ظرف مستقر بنے گا، یعنی لام حرف جر للہ، یہ جار مجرور اپنے اس سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ تو ہم کہہ دیں گے یہ ثابت اس میں فاعل کا ظرف مستقر، اور اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بنے گا کیا؟ یہ بنے گا ظرف لغو، کیونکہ متعلق جو ہے وہ ہم نکال چکے ہیں۔